ایسا ایمان عطا فرمائیں گے جس کی حلاوت اور مزہ دل میں محسوس کرے گا. یہ یہاں تک حدیث ہے. خود مزہ محسوس کرے گا، حلاوت محسوس کرے گا. اللہ ایمان کی ایسی حلاوت عطا فرمائے گا، وہ اس حلاوت کو دل میں کیا کرے گا؟ محسوس کرے گا. ایسے ہی جو یہ عمل رات کو کر کے سوئے گا، صبح جب اٹھے گا تو اس عمل کی برکت سے وہ حلاوت دل میں محسوس کرے گا. ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس وقت بھی فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جب اٹھتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اس نے فرمایا جو باوضو سوتا ہے، ایک فرشتہ ہوتا ہے جو ساری رات اس کے سینے پہ ہوتا ہے اور اس کا سینہ نور سے منور رہتا ہے. جو باوضو سوتا ہے ساری رات ایک فرشتہ اس کے سینے اور اس کے دل کے ساتھ ہوتا ہے. اگلی ہے کہ جو باوضو سوتا ہے ساری رات فرشتے اس کے لیے بیٹھ کے دعا کرتے ہیں. اور جب یہی بندہ اٹھتا ہے، یہ بندہ اٹھتا ہے نیند سے، تو دائیں طرف سے فرشتے اس کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کا نام لے لے. اور بائیں طرف سے شیطان اس کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اللہ کا نام نہ لے، دنیا کا فکر کر، بچوں کا کیا، روٹی کا کیا، روزی کا کیا، گھر کا کیا، فلاں کا کیا بنے گا. اب یہی وقت رزق اور دولت پانے کا ہے. وہ آپ پوچھیں کیسے؟ کہ جو بندہ اٹھتے ہی دعا پڑھے، کلمہ پڑھے، اللہ کا نام لے، تو فرشتے اس کے ماتھے پہ ایک لفظ لکھ دیتے ہیں غنی ہونے کا، کہ یہ غنی ہے. اس کے ماتھے پہ ایک لفظ لکھ دیتے ہیں کہ غنی ہے. اور جس کو اللہ غنی کر دے، دنیا کے کوئی لوگ اس سے چھیننا چاہیں، رزق، روزی، روٹی، عزت کبھی چھین نہیں سکتے جس کو اللہ غنی کر دے. اور جو اللہ کا نام نہیں لیتا صبح اٹھتے ہی اپنی سوچوں میں پڑ جاتا ہے، آج یہ کرنا ہے، کل وہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، اعمال، تسبیح، ذکر، درود پاک، دعائیں، مسنون کچھ نہیں پڑتا، تو فرشتے اس کے ماتھے پہ فقر کا لفظ لکھتے ہیں. جس پہ فرشتے فقر لکھ دیں، غربت لکھ دیں، تنگ دستی لکھ دیں، اس کو کبھی کوئی دنیا کی طاقت مالدار نہیں کر سکتے. دو جگہ ایسی ہیں، دو واقعات ایسے ہیں جس پہ فرشتے فقر لکھتے ہیں. ایک وہ شخص جو اپنے لیے ادھار کے دروازے کھلواتا ہے. غور سے سنیے گا، غربال نہیں ہے. ایک وہ شخص جو اپنے لیے کیا کرتا ہے؟ ادھار کے دروازے کھلواتا ہے. اس سے ادھار لی، اس سے سوال کیا، اس سے ادھار لی، اس سے ادھار لی. میں نے بعض گھرانوں کے گھرانے دیکھے ہیں جن کے مزاجوں میں ادھار لینا ہے، اور انہیں کوئی فکر بھی نہیں ہوتی، بالکل مطمئن ہے، اور ادھار کے مال سے جی بھر کے کھاتے ہیں اور ضائع بھی کرتے ہیں. اور ادھار لینے والے انہیں اگر بے عزت کرتے ہیں وہ شرمندے بھی نہیں ہوتے، بلکہ لڑنے مارنے پہ آ جاتے ہیں. اس بندے کے گھر پہ آ کے فرشتے ایک جھنڈا لگاتے ہیں. میں حدیث کے حوالے عرض کر رہا ہوں، کسی کو حوالہ چاہیے حوالہ دوں گا انشاءاللہ. ایک جھنڈا لگاتے ہیں جو اپنے لیے ادھار اور سوال کے دروازے کھولتا ہے. ذرا بیلنس میرا دے دینا، ذرا 10 روپے دے دینا، ذرا یہ جوتی دکھا دینا، اپنا ذرا موبائل دکھا دینا، میں ایک کال کر لوں، اپنا تکیہ دے دینا، میرے ذرا کپڑے دھو دینا، یہ چیز اٹھا دینا. جو سوال اور ادھار کا دروازہ کھولتا ہے، ادھار کا دروازہ کھولتا ہے، ایک فرشتہ آتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوتا ہے، ان کے گھر کے اوپر ایک جھنڈا لگا دیتا ہے. سوائے انسان اور جنات کے اس کو ساری مخلوق دیکھتی ہے، اور اس جھنڈے پہ لکھا ہوتا ہے فقر. جا، تیرے لیے غربت اور تنگ دستی کے ہم نے فیصلے کر دیے. جس کے لیے اللہ غربت اور تنگ دستی کے فیصلے کر دے، کوئی دنیا کی طاقت ہے جو اس کو امیر کر دے، اس کو مالدار کر دے، یا اس کو غنی کر دے؟ کوئی دنیا کی طاقت ہے تو بتا دے. ایک اس وقت فرشتہ فقر لکھتا ہے، جھنڈا لگا دیتا ہے فقر کا. ایک اس وقت جب بندہ روزانہ اٹھتا ہے اور اٹھتے ہی اللہ کا نام نہیں لیتا، اس وقت اس کے ماتھے پہ فقر لکھ دیا جاتا ہے. بہت باریک نقطہ ہے، بڑی عجیب بات ہے یہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے
اگر ہم چاہتے ہیں کہ غنی ہونا، رزق وافر ہو، حلال ہو، طیب ہو، طاہر ہو، اپنے لیے بھی اپنی نسلوں کے لیے بھی، تو پھر یہ نقطہ جو میں بتا رہا ہوں اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ اگر اس نقطے سے ہم ہٹ گئے، بس پھر ہٹ گئے، اور اگر اس نقطے سے ہٹ گئے تو پھر اپنی نسلوں کے لیے غربت اور تنگ دستی کے فیصلے کروا کے بیٹھ گئے۔ یا تو ہم نے ادھار کے دروازے کھول دیے، یا پھر اٹھتے ہی ہمارا دل، دماغ، ہماری سوچیں اللہ کی ذات اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف متوجہ نہ ہوئی۔ اب میں نے عرض کیا، سوتے ہوئے بھی میری بات غور سے سنیے گا، رات ایک عمل ایک صاحب نے بتایا تھا، وہ اس پہ میں نے عرض کیا میں 100 بات کروں گا۔ اب میں اس عمل کی طرف آ رہا ہوں، یہ میں نے آپ کو اس کا ابتدائیہ بتایا ہے تاکہ عمل سمجھ آئے۔ اب جب سوتے ہوئے بھی فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں ہر وقت ہوتے ہیں، ایک ہے ہونا، ایک ہے لینا۔ ساتھ لینا اور ہے، ہونا اور ہے۔ فرشتے تو یہاں بھی ہیں، ہر جگہ ہے، ہر لمحہ ہے، ہر لہجہ ہے، ہر گھڑی ہے۔ کیا ہونے ساتھ لے رہے ہیں؟ وضو کرنے والے کے ساتھ آ جاتے ہیں، اللہ کا نام اٹھتے ہوئے لینے والے کے ساتھ آ جاتے ہیں، اعمال کر کے سونے والے کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ اب انہوں نے ایک عمل بتایا جس میں میرے اوپر بہت سی چیزیں، بعض اوقات نا مضمون ہوتے ہیں، عنوان نہیں ہوتا۔ مضمون ہوتا ہے، مضمون سے مراد تجربات، مشاہدات، فائدے، فضائل، کمالات وہ ہوتے ہیں، کوئی عنوان نہیں ہوتا۔ انہوں نے راج عمل بتایا، میں ایک دم چونکا کہ اس کے تو میرے پاس تجربات ہیں، میں نے آج تک بیان ہی نہیں کیا۔ ایک صاحب نے بتایا، کون ہے بیٹھا ہوا ہے؟ آپ نے بتایا، انہوں نے بتایا کہ جو بندہ سوتے ہوئے دائیں کروٹ پہلے سوئے اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے، اب آخر ایک دفعہ درود شریف پڑھ لے بسم اللہ کے ساتھ، پھر بائیں کروٹ سوئے اور 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ لے، اور پھر سیدھا سوئے اور 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ لے، بس عمل ختم۔ اب اس عمل کے جو انہوں نے فائدے بتائے وہ یہ ہے کہ اس رات وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اگر انہوں نے کہا اللہ والوں نے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو کپڑے بدلنے کی ضرورت نہ پڑے، ناپاکی کی ضرورت نہ پڑے، وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ ہر سورۃ اخلاص کے ساتھ 70,000 فرشتوں اور موکلات کی ڈیوٹی ہے، ہر سورۃ اخلاص کے ساتھ 70,000 3 70,000 دائیں، 3 70,000 بائیں، 3 70,000 اوپر سے، یہ راہیں اس کی شیطانی راستے بند ہو رہے ہیں۔ جو شخص یہ عمل کر کے سوئے گا، ایک تو ناپاکی سے بچے گا، دوسرا اس کے دل کے اندر کی ایک کیفیت ہے وہ حیرت انگیز متوجہ ہوگی کہ صبح اٹھتے ہی اس کے سینے میں ایک نور ہوگا۔ جس طرح نظروں کی حفاظت کے بارے میں حدیث ہے، جو نظروں کی حفاظت کرے گا اللہ اس کو ایسا ایمان عطا فرمائیں گے جس کی حلاوت اور مزہ دل میں محسوس کرے گا۔ یہ یہاں تک حدیث ہے، خود مزہ محسوس کرے گا، حلاوت محسوس کرے گا۔ اللہ ایمان کی ایسی حلاوت عطا فرمائے گا، وہ اس حلاوت کو دل میں کیا کرے گا؟ محسوس کرے گا۔ ایسے ہی جو یہ عمل رات کو کر کے سوئے گا، صبح جب اٹھے گا تو اس عمل کی برکت سے وہ حلاوت دل میں محسوس کرے گا، لذت محسوس کرے گا۔ ایک دوسرا، اس کا سینہ نور سے مزین ہوگا، اور جس کا سینے میں نور بھرتا ہے اس کی یادداشت تیز ہو جاتی ہے، اس کی نظر تیز ہو جاتی ہے، اس کا آئی کیو لیول بڑھ جاتا ہے، اور اس کی معلومات، اس کا نالج بہت وسیع ہو جاتا ہے، وہ بات کو پک کرتا ہے، وہ بات کو لیتا ہے، وہ غبی، بے عقل، بے وقوف نہیں ہوتا، وہ معاملہ فہم ہوتا ہے، اور جس کے سینے میں نور بھر جاتا ہے اللہ اسے موقع شناسی دیتا ہے، جس کے سینے میں نور بھر جاتا ہے اللہ اسے مردم شناسی دیتا ہے، اور جس کے سینے میں نور بھر جاتا ہے اللہ اسے مزاج شناسی دیتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ رات کو ایک بہترین ٹونک کی 9 گولیاں، 3 دفعہ ادھر 3 دفعہ ادھر، 9 ہے نا، 9 گولیاں کھا کے سویا، صبح اٹھا تو کہتے میں ببر شیر بنا ہوا تھا، یہ تو روحانی ببر شیر بن گیا۔
رات کو اخلاص کی طاقت کے ساتھ سویا تھا، اور سورت اخلاص میں ساری توحید ہے، اور جہاں ساری توحید ہوتا ہے وہاں سارا شرک ختم ہو جاتا ہے۔ ساری توحید رحمان کی طرف سے ہے، سارا شرک شیطان کی طرف سے ہے۔ ایسے ہیں، ساری توحید رحمان اور سارا شرک شیطان، اور اللہ کے علاوہ اللہ کا غیر سارا شرک ہے۔ اللہ کا غیر سارا، میری طرف دیکھیں، اللہ کا غیر کیا ہے؟ سارا شرک ہے۔ اب جو بندہ یہ توحید اور یہ توحید کی طاقت کو لے کے چلے گا، اللہ پاک اس کو ایک اور فائدہ سورت اخلاص کی اس برکت سے دیں گے، جس کے لیے دعا آئی ہے کہ علامات قیامت میں یہ ہوگا، تو دعا آئی ہے۔ وہ دعا کیا آئی ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ مولا، علامات قیامت میں حدیث ہے، آدمی صبح مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، اور حدیث ہے کہ پل میں بندے بدل جائیں گے۔ مولا، اب جو تو نے ایمان کی دولت دی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، جو ہدایت کی نعمت تحفہ، مولا اب اس کو مجھ سے لینا لینا، میری کسی خطا، میری کسی بے ادبی، میری کسی گناہ کی وجہ سے، اللہ یہ دولت مجھ تک باقی رکھنا۔ جو یہ سورت اخلاص کا عمل کرے گا، اللہ اسے ایمان کی دولت دے گا۔ کیوں؟ ایمان اس وقت رہتا ہے جب سینے میں نور ہو۔ جب سینے میں نور اور ظلمت بھر جائے، پھر وہاں سے ایمان چلا جاتا ہے۔ اس عمل کو کر کے سونے سے اس کے سینے میں نور بھر گیا ہے، تو ایمان بڑھے گا۔ السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، وہ آگے سے آگے بڑھنے والے، وہ سبقت سے سبقت کرنے والے، وہ قدم سے قدم پھر جوڑ کے آگے چلنے والے، نہ رکنے والے، وہ آگے جب بڑھ رہے، اس آگے بڑھنے پہ ایمان کی دولت ملی، اور ایمان کی دولت سے دل کو نور ملا، اور نور کی دولت سے اللہ پاک جس کو نور دیتا ہے اس کو کفر نہیں دیتا۔ اور نور سے مراد کیا ہے کہ اس کا ایمان اللہ نہیں چھینے گا۔ اور ان لمحات میں بھی جب صبح بندہ ایمان والا ہوگا اور شام ہونے سے پہلے ایمان اس سے لٹ چکا ہوگا، اللہ پھر اس کو ایمان والی زندگی دے گا، اس عمل کی وجہ سے ایمان والی موت دے گا، ایمان والی قبر دے گا، ایمان والی جنت دے گا، اس عمل کی وجہ سے۔ جو بندہ اس عمل کی وجہ سے ناپاکی سے بچ رہا، دراصل وہ ناپاکی سے نہیں بچ رہا، وہ شیطان کی شرارت سے بچ رہا۔ آپ اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، وہ شیطان کی شرارت سے بچ رہا، وہ شیطان کی شرارت سے بچ رہا، شیطان کی شرارت سے بچ رہا۔ اور جب شیطان کی شرارت سے بچ رہا، تو اب خود سوچیں کہ شیطان کے کتنے فتنوں سے وہ بچے گا۔ وہ فتنہ نظروں کا ہے، کانوں کا ہے، وہ کسی چیز کا فتنہ ہے، وہ فتنوں سے بچے گا۔ اور فتنوں سے جب بچے گا، اس کا دل وساوس سے پاک ہو جائے گا۔ ہم دل میں کوئی جگہ دے رہے ہیں، بدبو جو آ رہی ہے وساوس کے نام پہ، شک کے نام پہ، بدگمانی کے نام پہ، کہ مجھے یہ بار بار کیوں دیکھ رہا ہے، اس میں بھی بدگمانی آئی، معلوم ہوا دل میں کوئی جگہ دے رہے ہیں، اور وہ جگہ کیا ہے؟ وہ اعمال نہیں کر رہے جس اعمال کا تعلق وساوس کو دور کرنے سے ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں، اللہ نے مجھے شیطان کو آنکھوں سے دکھایا کہ میں نے شیطان کو برا بھلا کہا تو وہ پھول کے کپا ہو گیا، بڑا خوش ہوا، گپا ہو گیا، کپا ہو گیا اور گپا ہو گیا، اور کہنے لگے کہ میں نے اعمال کیے تو اتنا سکڑ گیا، اتنا سکڑ گیا کہ بس مچھر سے بھی نیچے سکڑ گیا۔ ہم لاٹھیاں لے کے ہم کہتے ہیں اندھیرے کو بھگا رہے ہیں، اور اندھیرے کے لیے ایک چھوٹی سی روشنی چاہیے، اور وہ روشنی اعمال نبوی ہے، عرشی نور ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، مدینے والے کا آقا کا فرمان ہے، اس کے علاوہ کوئی روشنی نہیں ہے۔ یہ عمل دراصل دائیں طرف سے وساوس، بائیں طرف سے وساوس، اوپر سے آنے والے وساوس، یہ چاروں طرف سے سورت اخلاص کا نور اسے گھیر لیتا ہے، سورت اخلاص کا نور اسے گھیر لیتا ہے۔ اور جب سورت اخلاص کا نور گھیر لیتے ہیں، یہ اس نورانی زندگی کی چادر اوڑھ کے نا، نورانی چادر، یہ سو جاتا ہے، وہ نورانی اور نور کی چادر میں سوتا ہے۔ اب جو نور کی چادر میں سوئے گا، اس کے ساتھ لا کی شیطان سر ٹکراتے رہے، اپنا ساڑی پھوڑیں گے، اس کا کیا کریں گے؟
اب اس نے سمجھا کہ شاید اس عمل سے میں ناپاکی سے بچ جاتا ہوں. ارے اللہ والے، یہ ناپاکی سے بچنے کا تو چھوٹا سا اس کا کرشمہ ہے. تو کر جذبہ وسیع، تو نیت وسیع کر. جب نیت وسیع کرے گا اس کا رزلٹ بھی وسیع پائے گا. تو نے جتنا اس کو رکھا ہوا ہے اتنی وہ چیز فائدہ دے رہی ہے. اس کی نیت وسیع کر کہ یہ مجھے چیز فلاں زندگی میں فائدہ اور دے رہی ہے اور دیتی ہے. یہ اکابر کے، اسلاف کے، بزرگوں کے، اولیاء صالحین کے میں مشاہدات، تجربات عرض کر رہا. اس نے دراصل وساوس کے سارے دروازے بند کر دیے. اس لیے جو بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے وساوس کی بیماری ہے اور دل میں ہر وقت وسوسے، نعوذ باللہ، اللہ کے بارے میں، اس کے حبیب کے بارے میں، اسلام ایمان کے بارے میں، ماں باپ مرشد کے بارے میں، یا ہر نیکی اور خیر کے بارے میں میرا دل وسوسوں سے بھرا رہتا ہے اور میں تھک گیا ہوں ان کی جنگ لڑ 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 کے، تو اس سے کہیں کہ صرف اور صرف یہ عمل کر لے کہ سوتے ہوئے 3 بار سورۃ اخلاص دائیں کروٹ پہلے کر لے، پھر بائیں کروٹ پہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص، پھر سیدھا ہو کے 3 دفعہ سورۃ اخلاص، اور اس کے بعد نیند کا بٹن آف کر کے سو جائے. اس کے اوپر نور کی چادر فرشتے تان لیتے ہیں اور سورۃ اخلاص کے، ہر سورۃ اخلاص کے ساتھ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی ہے. ہر سورۃ اخلاص کے ساتھ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی ہے. ہاں، انہیں کہ جی لنگر خانے میں کھانا کھلانے کی ڈیوٹی کتنے بندوں کی ہے؟ اس نے کہ جی اتنے کی. پانی پلانے کی اتنے کی. چائے پلانے کی اتنے کی. کہتے ہیں نا ڈیوٹی ہے. حال قاسم حال میں ہمارا یہ حال ہے، اس میں کتنے بندوں کی؟ اس نے کہ جی اتنے بندوں کی ڈیوٹی ہے. اسی طرح سورۃ اخلاص کے ساتھ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی ہے اور وہ نور لے کے انتظار میں کھڑے ہیں کوئی پڑھے اور نور کی بارش اس پہ ہو جائے، اس پہ نورانیت اور روحانیت کی بارش ہو جائے. دوسرا فائدہ ایک اور ہے اس عمل کا، وہ بھی سنتے جائیے. جو بندہ یہ عمل پڑھ کے سوتا ہے اللہ اس سے اچانک بیماریوں کے حملوں سے سوتے وقت بچاتا ہے. کیونکہ سونے والا بندہ ایسا ہے جیسے مویا ہوا، سویا ہوا، مویا ہوا، کہ نیند آدھی موت ہے. النوم نصف الموت. اور وہ عوامل یہ ہے کہ ہم غافل نیند سوئے تھے، ہم نے ارد گرد سورۃ اخلاص کا کڑا نہیں دیا تھا. آج ایک بات بتا دو، عامل کڑے کے بغیر نہ رہے. عامل کبھی کڑے کے بغیر نہ رہے. تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، عامل کبھی کڑے کے بغیر نہ رہے. حصار جسے کہتے ہیں، دیوار، حفاظت کا قلعہ، فصیل، لوہے کی دیوار. عامل بڑی کڑے کے بغیر نہ رہے. اور آپ عامل کسے کہیں گے؟ آپ سارے عامل بیٹھے ہیں. اللہ کے حبیب کی ایک سنت پہ عمل کرنے والا، ایک حکم پہ عمل کرنے والا اور ایک فرمان پہ عمل کرنے والے کو عامل کہتے ہیں. آپ سارے عامل ہیں. ہاں، عامل سارے ہوتے ہیں، کامل کوئی کوئی ہوتا ہے. عامل سارے اور کامل. صبح کا وقت جا رہا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اپنے شاگرد کو کہا نماز پڑھاؤ. انہوں نے سورۃ اخلاص کے ساتھ فجر کی نماز پڑھائی. فرمایا جا آج کے بعد تو مفتی ہے، تو حال کے امر کو سمجھا ہے کہ پیچھے بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، قرت کتنی ہونی چاہیے، اور اب وقت ختم ہو رہا ہے، ابھی بھی کیا لمبی قرت کی ضرورت ہے؟ وقت تو فجر کا جا رہا ہے. اچانک نیند میں آ گئے اور فجر کا وقت، اٹھو بھاگو جلدی کرو فجر کی نماز. انہوں نے سورۃ اخلاص کے ساتھ فجر پڑھا دی. انہوں نے کہا زندہ باد تو مفتی ہے، جا تجھے فتویٰ آج کے بعد استاد بنا دیا. عامل ہر وہ شخص جو اللہ کا حکم اور مدینے والے کے طریقے کو لے کر چل رہا، وہ کون ہے؟ اور آپ سارے عامل ہیں. اللہ ہمیں کامل بنا دے، مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کامل بنا دے. عامل کے لیے کڑا بہت ضروری ہے. کامل کی بات نہیں کر رہا میں. آپ کہیں گے جی کامل بنیں گے تو کڑے کی ضرورت ہوگی. وہ ہمارے ہاں خواجہ سرا آتے ہیں جنہیں ہم خسرے کہتے ہیں، خواجہ سرا. وہ کہنے لگے جی ہمارے دوست تھے، ان کے گھر ڈاکو آ گئے. ڈاکو جو آ گئے ان بیچاروں کا سارا گھر انہوں نے فارغ کر دیا. کچھ خسرے اوپر چھپے ہوئے تھے، کچھ نیچوں کو انہوں نے باندھا ہوا تھا اور گھر سارا خالی کر دیا. تو اوپر والوں نے دیکھا نا کہ نیچے سکون ہو گیا ہے، انہوں نے کہا شاید چلے گئے. تو ان کی ایک زبان ہوتی ہے، اس کو وہ یہ فارسی کہتے ہیں اور فرقے کی زبان کہتے ہیں. میں نے ابھی یہاں کل جا رہا تھا تو 2 کھڑے تھے،
میں نے کہا کیا حال ہے، فرقے کا نام کیا ہے؟ ایسے مجھے دیکھنے لگے. ایک نے پتہ نہیں کوئی رانی بتایا، پتہ نہیں کیا بتایا. تو اس نے اپنی فرقے والی زبان بولی کڑے. کڑے کے معنی ہے کہ ٹل گئے، نکل گئے، چلے گئے. ان کی زبان کا کڑے کا معنی یہ ہے کہ کڑے نکل گئے. انہوں نے سمجھا ڈاکو نے کہ اوپر والے کہتے ہیں ابھی کڑے بچ گئے ہیں، کچھ سونے کے کڑے نیچے. اور ڈاکو پھر آ گئے، انہیں کہ کڑے نکالو. اس نے کہا وہ ہمارے کڑے پھانسی ہونا. انہوں نے جو مارا کڑے، انہیں کڑے نکالو، جلدی کرو. اب آپ مجھے یہ بتائیں، میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں. عشق پاگل ہوتے ہیں، عشق کس طرف نہیں دیکھتا. اب مجھے یہ بتائیں، آپ عامل تو ہے نا، آج کے بعد پتہ چل گیا، کامل کیسے بنیں گے؟ یہ جو بیٹھے ہیں نا آپ روز سر جوڑ کے، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد کڑا دیا کریں. اگر کڑا نہ دیا، یہ میرا گہرا نقطہ ہے، یاد رکھنا، سب کچھ چھن جائے گا. کیوں؟ جب دولت آتی ہے دیواریں بڑی ہو جاتی ہیں. جب دولت آتی ہے تالے بڑھ جاتے ہیں یا کم ہوتے ہیں. اور جب دولت آتی ہے دروازے اونچے ہو جاتے ہیں. اور جب دولت آتی ہے نیند کم ہو جاتی ہے. آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے، اعمال کی دولت ہے، تسبیح کا سرمایہ ہے. اللہ کے بندوں کے لیے مانگنا اور گڑ گڑانا اس کا سرمایہ ہے. اب آپ عامل ہیں، اب آپ کو کڑے کی ضرورت ہے، ورنہ شیطانی وسوسے، شیطانی حملے ایسے آئیں گے کہ سب کو چھین کے چھنا کے چلے جائیں گے، اور پھر روز نیا تازہ کریں گے، اور خدا نہ خواستہ سب کو چھنا اور اسی حالت میں موت آ گئی، پھر کیا بنے گا؟ بولیں کتنا گھاٹے کا کام. آخری نقصان ہے کہ سب کو چھن گیا اور اسی حالت میں موت آ گئی. یہ کڑا ہے. یہ جو سورت اخلاص ہے نا، یہ سوتے وقت کڑا دے کے سویا کریں. اور یہ نہیں ہے کہ صرف نیند کا کڑا ہے، یہ 24 گھنٹے کا کڑا ہے. یہ کتنے گھنٹے کا؟ ہاں، یہ ذہن نشین رہے، یہ 24 گھنٹے کا کڑا ہے. 24 گھنٹے کا کڑا ہے. کون سا مشکل ہے؟ وضو شرط نہیں، 3 دفعہ سورت اخلاص دائیں کروٹ، 3 دفعہ بائیں کروٹ، اور 3 دفعہ سیدھا لیٹ سو جا. ایک کڑا ہے. بڑی عجیب یہ بات ہے، عامل کو کڑے کی لازم ضرورت ہے. کبھی اس سے انسان چھین لیتے ہیں نظر بد کے ذریعے، اور اکثر جنات چھین لیتے ہیں اپنی زہریلی نظروں کے ذریعے، اپنی آتشی نظروں کے ذریعے. آنکھوں کے اندر ان کی آگ کی نظریں ہیں، اس سے چھین کے کیا کرتے ہیں؟ وہیں بیٹھے بیٹھے اس کو بھسم کر دیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں، اور اس کے اندر ہر چیز جل جاتی ہے. اور یہ پھر عجائب وسوسوں، گناہوں اور بدکاریوں، ان چیزوں کی طرف کہتے ہیں نکلوں، جاؤں، یہاں سے نکل، تسبیح خانے سے نکل، اعمال سے نکل، ایمان سے نکل، اور خدا نہ خواستہ اسلام سے نکل. ایک صرف کام اور کیا کریں. توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ پھر سن لیں میری بات، جو اس کا ایک نقطہ خاص بتا رہا ہوں. جب اس کے ارد گرد کڑا آ جائے گا نا، جو کمائی کرے گا محفوظ ہوگا، چھینے گی نہیں، روز بروز مالدار ہوتا جائے گا اور سرمایہ دار ہوتا جائے گا. گھر کے اوپر ٹینکی ہے، موٹر چل رہی ہو، بھر رہی، نیچے ٹوٹیاں بھی کھلی ہوئی ہیں، پھر دیکھے ٹینکی خالی. وہ یہ کیا؟ انہیں کہ ٹوٹیاں کھلی ہوئی تھی. انہیں کہ وہ تو بند کرو. آپ سرمایہ دار ہونا چاہتے ہیں تو ٹوٹیاں بند کرنے کا شیطانی وسوسے داخل نہ ہو، اس کا کڑا یہی ہے. بس راج ایک احساس ہوا کہ ہمیں کڑے کی ضرورت ہے. اگر کڑا نہ ہوا، سرمایہ آخری وقت میں، حتیٰ کہ ایک کتاب لکھی ہے ایک اللہ والے نے، اس کا نام ہے قید الشیطان عند موت الانسان. شیطان کا موت کے وقت انسان پہ کیا کیا حملے ہوتے ہیں اور وہ کیسے ایمان چھینتا ہے، اس پہ کتاب ہے، میں نے پڑھی ہے. قید الشیطان انہم یکیدون کیدم واکید قیدا، قید الشیطان عند موت الانسان. باقاعدہ کتاب ہے. اگر کڑا نہ دیا، آخری وقت میں بے بس ہوں گے، ساری عمر کا کڑا کام آئے گا. بس یہ ہے میری بات کا نچوڑ. ساری عمر کا دیا ہوا کڑا کیا آئے گا؟ کام آئے گا. ورنہ خطرہ ہے کہ آخری وقت میں ایمان نہ چھن جائے. کئی واقعات جس میں نے رات نہیں سنایا، قرآن لے آؤ، سارے آ جاؤ، اور مولا میں تجھے نہیں مانتا، تیرے قرآن کو نہیں مانتا. آخری وقت میں
सारी उम्र अमल किया था, कड़ा नहीं दिया था, और वो शैतान सबको छीन के ले गया। ये है ये अमल। अब इसके हैं वाकयात, उसके लिए वक्त नहीं है, घड़ी आगे जा रही है, इसके पास मेरे वाकयात है। मैं जब तक वाकयात ना सुनाऊं जितने मुझे याद हैं, मेरे मुशाहिदे में है, मुझे चैन नहीं आता, क्योंकि वाकयात से ही कुरान भी कहता है वतिलकल अमसालो नदरिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। हम मिसालें इसलिए देते हैं, अल्लाह भी मिसालें देता है, रब से बढ़ के कोई कायनात में है, अल्लाह भी कहता है हम मिसालें देते हैं। वतिलकल अमसालो नदरिबुहा लिन्नासि, इंसानों के, ताकि तुम सोचो, अल्लाह भी मिसालें देता है। अमल मैंने आपको बता दिया, उसके मोटे मोटे फायदे बता दिए, अब इस पे मेहनत करनी है और इसको सोते हुए कभी छोड़ना नहीं।